امتوں کے اندر جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 14 ارکان ہیں، اس کے اندر 5 ہیں، اس کے اندر 14 ہیں۔ 14 کے اندر پہلا ہے ہم نے یوم ترویہ والے دن اپنے گھر سے یا حتیم سے یا یہ حجرہ سے یا خانہ کعبہ کے کسی کونے سے احرام باندھا۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو عالم دین یا آپ کو عابد صاحب لے جائیں گے وہاں پر مسجد الحرام میں کہ آپ لوگ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ اب حج کا احرام ہے، اب آپ کو سب کو اجتماعی نیت کرنا ہے، سب کو اجتماعی نیت کر دی جاتی ہے۔ انہیں عصر کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ وہاں سب پہنچ جائیں مقام اسماعیل کے اوپر، وہاں سب کو اجتماعی نیت کرائی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ واپس بلڈنگ میں آتے ہیں اور اب ہمارا قافلہ وہ جاتا ہے عرفات کی طرف۔ یعنی فضیلت اس پر ہے کہ آپ پہلے منی جائیں، لیکن ہم اپنے مراجع کرام کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ کتنی آگے آتی ہے۔ پہلے ہی وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مستحب عمل کو دیکھتے ہوئے ہر شخص منی جاتا تھا۔ منی جب جاتے تھے تو آج کل کے اس کے ٹریفک جیم کی وجہ سے منی میں پھنس جاتے تھے اور عرفات کا 6 گھنٹے کا وقوف ہمارا نہیں ہو پاتا تھا، تو سب مرجع نے متفقہ طور سے کہا بھائی آپ چھوڑیں، سیدھے عرفات جائیں کہ واجب وقوف جو عرفات کا وہ کہیں زائل نہ ہو جائے۔ تو اہل تشیع حضرات کا یہ وتیرہ رہتا ہے کہ ہم لوگ مکہ سے سیدھے عرفات جاتے ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہوں گے اہل سنت حضرات سب کے سب منی جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے چشم دید کہ وہ لوگ دیر سے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے وقوف باطل ہو رہے ہیں۔ ہم عرفات کا وقوف ختم ہو رہا ہے، وہ لوگ بیچارے ٹریفک جیم کی وجہ سے کتنی صعوبتیں سے عرفات میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ آسانی ہے کہ ہمارے مرجع کرام نے ہم لوگ کو ہدایت دی ہے کہ آپ لوگ اس طرح چلیں۔ ہم لوگ مکہ سے نکلتے ہیں اور سیدھے عرفات پہنچتے ہیں۔ عرفات بھی یوم ترویہ والے روز ہمیں پہنچنا ہے 9 تاریخ کی صبح کی فجر سے شروع ہو رہا ہے، عرفات شروع ہو رہا ہے، لیکن یوم ترویہ 9 تاریخ کو ہی چلے جاؤ۔ 9 تاریخ کو جاتے ہیں، 9 تاریخ کی رات کو 12 1 یا 10 11 12 بجے عرفات پہنچتے ہیں۔ سارے خیمے یہاں سے وہاں تک سناٹا بالکل، وہ جیسے ہمارے روایت میں حکایت میں ہے کہ وہاں اس وقت امام زمانہ موجود ہوتے ہیں۔ امام زمانہ آپ یقین کریں ہمارے امام وہاں موجود ہیں، امام آ چکے ہوتے ہیں۔ اب ہماری یہ گناہگار آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن امام 6 تاریخ سے ہمیں دوران حج بھی نظر آ سکتے ہیں، طواف کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت امام سمجھ لیا پہلی حج ذی الحجہ شروع، اب سمجھ لیا ان کا وجود پاک ہمارے درمیان۔ اسی طرح سے عرفات کے خیموں میں بھی رات کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ رات کے خیموں کے اندر ہم لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت کی شب ہوتی ہے وہاں ہم لوگ مجلس کرتے ہیں۔ وہ چیخ و پکار، وہ گریہ بکا ہوتا ہے کہ مصائب ہوتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے، کیونکہ وہ کربلا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، وہ جگہ ہے۔ تو حاجی حضرات ہمارے کیونکہ حسین کے غم سے ان کو مغبون ہوتے ہیں، تمام وہ لوگ معرفت رکھتے ہیں کہ حسین کا غم کیا ہوتا ہے، وہاں ہمیں امام حسین کا غم منانے کا وہ بہترین موقع ملتا ہے۔ وہ رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اندر مصائب چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا ذاکر اگر فضائل و مصائب اچھا پڑھتا ہے تو گریہ کرنے کا آپ خود محسوس کریں گے، دل چاہتا ہے گریہ کرتا چلا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ رات کو حضرت مسلم بن عقیل کی مجلس ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ہر حاجی سے یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو سو جاؤ، کیونکہ اب مسلسل جاگنا ہوگا آئندہ کی راتوں میں۔ رات کو ہر شخص سے کہا جاتا ہے جس قدر جلدی سو سکتے ہو سو جاؤ۔ 11 12 1 بجے حاجی حضرات تمام سو جاتے ہیں عرفات میں۔ فجر کی نماز کے وقت سب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ انتظامیہ آپ بتائے گی کہ آپ لوگ کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہاں پھر بہت سارے انتظامی مسائل ہوتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، بہت ساری چیزیں۔ آپ لوگ صبح فجر کی باجماعت نماز، وہاں کی باجماعت نمازیں جن خواتین حضرات باجماعت نماز کی عادی نہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ باجماعت نماز کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا حرم میں بھی سابقہ پڑے گا، مکہ میں بھی، مدینے میں۔ اگر جو واجب یعنی باجماعت نمازیں ادا نہیں کر سکی یہ خواتین وہ سمجھ لیں، کیونکہ بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے کہ وہ خواتین ہماری ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے نماز جماعت میں۔ آپ لوگ فجر کی باجماعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے، پھر ہی کہا جاتا ہے کہ ذرا سا آرام کر لیں۔ زوال کے وقت 1 بجے اگر زوال ہے تو 1 بجے ہمارا وقوف عرفات کا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی عرفات کا وقوف شروع ہوتا ہے عالم دین ہم کو اجتماعی طور سے نیت کراتے ہیں کہ میں آج عرفات میں وقوف کرتا ہوں واجب قربت اللہ، آج کا وقوف، اس کے ساتھ دعائیں وغیرہ تفصیلات۔ جیسے ہی وقوف ہوتا ہے اس کے بعد نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے، سب
وہ بھی اجتماعی طور سے 2 رکعت کر کے، کیونکہ قصر نمازیں شروع ہو گئیں، وہ سارے معاملات بعد میں قصر وغیرہ کی ساری چیز ہوتی ہیں بتائی جائیں گی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہمارا یہ 6 گھنٹے کا وقوف 1 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک آپ نے وہاں رہنا ہے، بس صرف کوشش یہ کریں سوئیں نہ، وہاں نجاست کا معاملہ کوئی نہیں ہے، صرف وجود یہی ہے کہ آپ کو وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ خواتین کے لیے بالکل بری ذمہ ہو جائے ہر چیز سے، وقوف صرف آپ کی پاکیزگی طہارت جو ہے حرم کی حد تک ہے، باقی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آنے والی کلاسوں میں آپ کو سب تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ آپ وہاں پر وقوف پورا کریں گے آپ لوگ، وہاں جتنی دعائیں ہیں، خاص طور سے یوم عرفہ کی امام حسین کی دعا، اگر کسی کو موقع مل رہا ہے، میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یوم عرفہ کی، روز عرفہ کی امام حسین کی دعا ہر شخص ترجمے سے پڑھ لے تو اس کو احساس ہوگا کیا دعا ہے وہ۔ آج تک ایسی دعا نظروں سے کسی کی نہیں گزری۔ امام حسین کی روز عرفہ کی دعا ترجمہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہاں آپ لوگ دعا پڑھیں گے، اور دیگر وقوف کے اور جتنی دعائیں ہیں وہاں پڑھیں گے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے ہمارا وقوف عرفات کا مکمل ہو جاتا ہے۔ عرفات کے وقوف کے مکمل ہونے کے بعد ہم لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اب ہمارا حج ہے، حج کا دوسرا پارٹ ہے، حج تمتع ہے۔ ہم لوگ اپنا وقوف مکمل کرنے بعد مزدلفہ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں چننے کے لیے وہاں تو مزدلفہ میں تاکید کی جاتی ہے کہ کچھ کنکریاں چنیں، لیکن اگر انتظامیہ کے لوگ ارینج کر لیتے ہیں حاجیوں کے لیے، الگ سے بعد میں کنکریاں بھی ارینج کر لیتے ہیں الگ سے جا کر کے، وہ انتظامیہ آپ کو بتاتی رہے گی۔ ہم لوگ مزدلفہ کے اندر ایک جو کہ شب قدر جیسی رات ہے وہاں پر ہم نے کنکریاں جمع کی، اور اس کے بعد طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، مزدلفہ کا وقوف طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ جیسا یہاں پر عرفات کے اندر طلوع زوال سے لے کر کے مغرب تک ہے 6 گھنٹے کا، وہاں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقوف ہے۔ مزدلفہ میں ساری رات تو ہے۔ خواتین کے لیے کیونکہ یہ آسانیاں ہیں کہ خواتین کو وقوف اضطراری کرواتے ہوئے ہم لوگ نکال دیتے ہیں جتنے بھی انتظامیہ کے ہیں۔ جب شریعت نے اجازت دی کہ خواتین اور بزرگ حضرات یا بوڑھے حضرات یا کمزور حضرات وہ لوگ رش کے اندر یہ لوگ پریشان نہ ہوں، تو ان کو جب اجازت ہے وہ لوگ البتہ اضطراری وقوف کرتے ہوئے رات کے اگلے ہی حصے کے اندر سیدھے مینا کے خیموں میں چلے جاتے ہیں، یعنی عرفات کا جو ہے آخری اینڈ ہے وہاں سے چلے اور مزدلفہ کے میدان عبور کرتے ہوئے مینا کے خیموں میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا وقوف بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ وقوف اضطراری ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ مرد حضرات اپنا وقوف طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک وقوف کریں گے، وہاں وقوف کرنے بعد مینا میں داخل ہوں گے۔ مینا کے اندر جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے پہلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم لوگ مینا میں داخل ہونے کے بعد اپنے خیمے میں جائیں گے، خیمے میں جانے کے بعد آرام کریں گے اور انتظار کریں گے ظہرین کا، کیونکہ قبل ظہرین اگر ہم لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے مراجع کرام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہم کو روک دیا ہے۔ ماضی میں پچھلے سالوں میں جو اطلاف جان ہوتا رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا رہا جو کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک کے دوران کنکریاں مارتے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مرے ہیں، لیکن اب لوگوں کو ادراک ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگوں کا وقت ہے ظہر کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے اجتماعی شکل میں بھی، یہ بھی اجتماعی شکل میں۔ اس میں خیال رہے کہ آپ لوگ اس معاملے میں جو بھی ہدایت انتظامی طور سے آپ کو دیا ہے اس کو فالو کریں، ساتھ چلیں، خواتین الگ نہ ہوں، مل کے چلیں، کیونکہ یہ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو ہر صورت سے پیدل عبور کرنا ہے۔ آپ کا جہاں مینا میں خیمہ ہے، مینا کے خیمے سے شیطان تک جانے کا 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، تو آپ کو پیدل عبور کرنا ہے، ساتھ چلنا ہے، آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی اگر ساتھ چلیں گے۔ بڑے شیطان تک پہنچیں گے، پہلے بڑے شیطان میں بہت مشکلات تھیں، اب پچھلے 2-3 سال سے بڑے شیطان کو جو کہ 2 بائی 2 میٹر کا ہوا کرتا تھا اب 40 میٹر کر دیا ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پہلے فرض کریے یہاں سے 2 میٹر کا 2 بائی 2 میٹر کا تھا، ایک پلر ہوتا تھا بڑا شیطان، اب انہوں نے یہ کیا کہ جیسے دیوار یہاں سے لے کے وہاں تک 40 میٹر کی دیوار، اتنی لمبی دیوار کر دی، کوئی مشکل نہیں۔ سنا یہ ہے کہ اس مرتبہ لفٹ بھی لگ گئی کہ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے خود بخود آپ کو۔ اب یہ سنا یہ اگلے سالوں میں یہ ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا کہ اب آپ بڑے شیطان کو کوئی زحمت ہی نہیں ہوگی، آپ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں خواتین چاہے رات ہو دن آپ نے مارنا ہے، ہر صورت سے آنا ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی اور خامنئی اجازت دیتے ہیں، لیکن خواتین جو سیستانی والی ہیں ان کے لیے ہر صورت سے وہاں پر پہنچنا ہے۔
وہ ایک عالم دین آپ کو الگ سے بتا دے جائیں گے. شریعت کی دوسری باتیں, ہم لوگ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. وہی نیت ہوگی کہ جمعہ اقبا کو 7 کنکریاں مارتا ہوں واجب قربتاً اللہ. حج کا ایک حصہ ہے 7 کنکریاں اس دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس, پہلے ہوتا تھا جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے واپس آتے تھے, اب باقاعدہ یو ٹرن لے لیا کہ باقاعدہ جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آتے بلکہ آنے کا دوسرا راستہ ہو گیا ہے. اس سے رش بھی کم ہو گیا ہے, اطلاف جات بھی نہیں ہوتا اور حادثات نہیں ہوتے. واپس اپنے خیمے میں آئیں گے. اگر اجتماعی طور سے جائیں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی, انفرادی طور سے یقیناً راستہ بھولنے کا چانس ہو سکتا ہے. آپ لوگ اپنے خیمے میں آئیں گے تو آپ کا یہ شیطان پہ کنکری مارنے کا عمل تو ختم ہو گیا. اب انتہائی اہم عمل جو ہے وہ قربانی انتظامیہ عام طور سے آپ کے لیے آسانی فراہم کرتی ہے. ہر شخص, عورت مرد کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے لیے قربان گاہ جائے, خاص طور سے مردوں کے لیے. تو پچھلے سال سے ماشاءاللہ عابد صاحب کر رہے ہیں کہ وہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں. ذمہ داریاں لے کر کے سب کی قربانی بکروں کی اجتماعی طور سے کر دی جاتی ہے. وہاں جو لوگ ریپرزینٹیو جاتے ہیں وہ صرف موبائل سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں سے فلاں شخص کی جتنی لوگوں کے بکروں کی قربانی ہو گئی ہے, ذبیحہ ہو گیا ہے. جیسے ہی آپ لوگ خبر سنتے ہیں کہ قربانی ہو گئی ہے, آپ لوگ اپنے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ چلے احرام کی پابندیاں, کیونکہ اب آپ کو صرف اب حلق باقی رہتا ہے. احرام چمٹا ہوتا ہے کیونکہ حلق کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. جیسے ہی خبر سنتے ہیں کہ ہاں قربانی ہو گئی ہے تو یہاں سے جو لوگ تقسیر کرنا ہے تقسیر کی, جن لوگوں نے حلق کروانا ہے حلق کریں. عید اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے مرتبہ جو جانے والے ہیں حلق کروائیں. خیر, حلق جیسے ہی کر دیا جاتا ہے اور خواتین اپنے بال قطر لیتی ہیں تو احرام سے فارغ ہوتی ہیں. حج تمتع کی احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقسیر کرتا ہوں یا حلق کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ, یہ آپ نے نیت کی اور آپ اپنے احرام سے فارغ ہو گئے. اب آپ کا یہ پورا عمل, یعنی آپ کا طواف ہو گیا, آپ کی نماز ہو گئی, آپ اس کے بعد آپ واپس یہاں جب آپ آتے ہیں تو یہ معنی عرفات ہو گیا, منی ہو گیا, مزدلفہ ہو گیا, ساری چیزیں. اب آپ کے اعمال خمسہ رہتے ہیں. اعمال خمسہ وہ ہیں کہ جو آپ کو طواف نماز وغیرہ پڑھنے ہیں. یہ طواف زیارت بھی کہتا ہے, یہ حج کا واجب رکن ہے. آپ نے مکہ سے آپ نے احرام باندھ لیا, میلے بھی آسان ادھر, آپ نے مشرق کراس کر لیا, بڑے شیطان کو کنکر مار لی, آپ نے سر منڈوا لیا. اب آپ کے پاس بیتوتا, جیسے میں نے ذکر کیا تھا تو وہ اصطلاحات, بیتوتا کیا ہوتا ہے؟ بیتوتا یہ ہوتا ہے کہ 11 اور 12 کی شب آپ نے مینا میں گزارنا, اس کا نام بیتوتا ہوتا ہے. بڑے شیطان کو کنکر آپ نے مار لیا اور اس کے بعد قربانی ہو گئی, حلق ہو گیا, احرام سے آپ فارغ ہو گئے. اب احرام سے جب فارغ ہو گئے تو اب آپ کے لیے مینا کے اندر 11 کی اور 12 کی شب, 10 کی شب تو آپ نے مزدلفہ کے اندر کنکریاں چنتے گزاری. 11 اور 12 کی شب جو مینا میں ہم گزاریں گے وہ اسے بیتوتا کہتے ہیں. اب 11 اور 12 کی آپ نے شب یہاں گزاری اور یہاں سے عبادت کریں گے. بعض لوگ جو ہمت رکھتے ہیں وہ اعمال خمسہ بجا لانے کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں, لیکن ابھی ہم ایک اجتماعی طور سے جو اکثریت جو کر رہی ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 11 اور 12 کی شب گزاری, 11 اور 12 کا دن گزارا. جب 11 کی شب گزاری تو 11 کے دن کو آپ کو کیا کرنا ہے, 10 تاریخ کو جیسے آپ لوگ بڑے شیطان کے پاس گئے تھے, جا کر کے 7 کنکریاں ماری, اب 11 کے دن کو یہ کرنا ہے کہ تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے. 11 کے دن میں یہ کرنا ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو, پھر درمیانے شیطان کو, پھر بڑے شیطان کو, اولا ہے, وسطیٰ ہے, عقبہ, تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے. طریقہ کار یہی رہے گا, پہلے چھوٹا شیطان, پھر درمیانی شیطان, پھر بڑا شیطان. 11 کی شب آپ نے گزاری خیمے میں. 11 کے دن صبح 8:30 9 بجے عام طور سے نکل جاتے ہیں. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ظہر کے بعد گئے تھے, لیکن اس میں 11 تاریخ میں یہ ہے کہ ہم اگر صبح جاتے ہیں تو رش کم ہوتا ہے. اہل سنت حضرات کے لیے وہ مستحب یہ ہے کہ وہ لوگ شروع میں فجر سے ظہر تک 10 تاریخ کو, اور 11 اور 12 کے دن وہ ظہر کے بعد اس کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی ترجیح کی وجہ سے اب ہمارے لیے آسانی, ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رکھتے ہیں. وہ لوگ شیطان کو مارنے کے لیے 11 تاریخ کو دن میں جاتے ہیں, ہم لوگ صبح 8 بجے سے جاتے ہیں, اجتماعی طور سے جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. چھوٹے شیطان کو, درمیانے شیطان کو, بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری, واپس خیمے میں آ گئے. پھر آپ نے 12 کی شب اپنے خیمے میں گزاری. وہاں مجلس برپا ہوتی ہے, مجالس ہوتی ہیں, سارا ذکر ہوتا ہے, اور بہت یعنی آپ کا مصروف دن اور رات گزرے گا مینا کے اندر, خیموں کے اندر.
12 کی شب گزارنے کے بعد 12 کا دن آتا ہے. 12 کے دن میں وہی آپ نے پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں. تو آپ کا یہ عمل سمجھیے کہ یہ وقوف کا ختم ہو جاتا ہے. پھر اب آپ کا صرف اعمال خمسہ ہوتا ہے. اعمال خمسہ کے لیے اب آپ نے صرف وہاں مکہ جانا ہے. 12 تاریخ کو دن میں آپ لوگ مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد وہ 5 اعمال آپ کی صرف نیت چینج ہوگی کہ طواف زیارت کرتا ہوں، اس کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، صحیح ہے. اور آپ کے تقصیر اس میں نہیں ہوگی، تقصیر آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں. یہ اعمال خمسہ آپ نے انجام دیے. جیسے یعنی مکہ آنے کے بعد بلڈنگ میں 13 کو آئے، 14 کو آئے، جس تاریخ کو آتے ہیں، جس تاریخ کو چاہیں آپ لوگ رش کو دیکھتے ہوئے اعمال خمسہ انجام دے دیں. طواف ہوگا، 2 رکعت نماز ہوگی، اس کے بعد سعی ہوگی. آپ کے یہ طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز آپ کا پورا مکمل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو گیا اور آپ انشاءاللہ آپ لوگ حاجی کہلائے جانے لگے. ایک صلوات بھیجیے. یہ مجھے احساس ہے میں بہت تیز بڑھا ہوں، لیکن صرف بنیادیں رکھی ہیں. اس کی تفصیلات وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ آپ صاحب بتاتے رہیں گے. اس سے بنیادیں فراہم کی ہیں، ایک آپ کو ایک آئیڈیا ہو، پورا ایک آپ کو ایک حج کا ایک خاکہ سامنے آ جائے. حج کا ایک خاکہ ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری باریکیاں بھی آئیں گی، خواتین کی بہت سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ موقع ملے گا. یہ مرد حضرات کی ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ اگلی کلاسوں میں بتاتی جاتی رہیں گی. لیکن یہ کہ ایک خاکہ دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کا حج ہر سال کی طرح یہ بہت آسان ہوگا.